مجھے نہیں پتا لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن میرے رب کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کی بنیاد بنا کر رائے فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے دے۔ جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ سب چھوٹ جائے مگر اللہ پاک سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اللہ کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کر تمہیں اپنی طرف رجوع کرا لے گا۔ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے، تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ پاک ہی کے ذکر میں ہے۔ صرف اللہ پاک کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تعانہ نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پہ تنہا نہیں کیا جاتا۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب نہ بنیں، ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اپنا راز نہ بتائیں، دوسروں کے لیے اپنی ذات کے پردے نہ کھولیں، کیونکہ لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت اور احترام کرنا کم کر دیتے ہیں۔ ماں باپ ان درختوں کی طرح ہیں جن کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، جب انسان کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہوں تو اچھا خاصا خوش شکل مرد بھی برا لگنے لگتا ہے۔ اللہ خود پہ کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازے گا۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہی حقیقی امن اور بلغوت کا زمانہ ہوگا۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ کا پسند کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آ جائے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ بس اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اگرچہ ساری دنیا بھی آپ سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ آپ کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں، تب بھی آپ اللہ پاک کو ہمیشہ ہی اپنے ساتھ پائیں گے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ نیکی بھی فضل کے بنا کچھ نہیں۔ اپنا قد بڑھانے، شیخی مارنے، سجے کھبے لوگوں کو سمجھانے، راستہ دکھانے، اپنی مثالیں پیش کرنے کے لیے جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی انسان کا بٹھا بٹھا دیتے ہیں، وہ بھی قلب سیاہ کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تو سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے
اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کو وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہوتے ہیں۔ جو محبت کرتے ہیں ان پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ عزت کا جانا جان کے جانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس محبت کا نہ ہونا واجب ہے جو کسی کی عزت اچھال کر حاصل کی جائے۔ اصل محبت کرنے والے دکھ لے لیتے ہیں، دکھ دیتے نہیں۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم میں سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھیں۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ ہی اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ ایک روز اشفاق احمد نے کہا، قدسیہ نور بابا کی بات میرے دل میں کھو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کوئی چیز خریدو تو پہلے حلال کر لو پھر استعمال کرو۔ پوچھا وہ کیسے؟ بابا جی بولے، اپنے لیے 4 قمیضیں خریدو تو 7 کم از کم 1 قمیض اللہ کے نام پر دینے کے لیے ضرور خریدو۔ مہینے کا سودا خریدو تو 20 سیر یا من آٹا اللہ کے نام پر دینے کے لیے ضرور خریدو۔ ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں فوراً نواز دیا جائے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہے، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں کہ لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں انسان کا بلند رتبہ یا چھوٹا پن چھپا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ بانو کہتی تھیں، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہیں خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے، ازل سے ہے مکافات کا عمل سلسلہ قائم۔ رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر رویا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ سب سے کم ظرف انسان تو وہ ہوتا ہے جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری ہی خوبیوں کی نفی اور تمہارے راز فاش کرے اور تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو تم میں نہیں وہ لوگوں سے کہتا پھرے۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ ایک سہما ہوا پرندہ آ بیٹھا میرے بازو پر، مجھ پر واجب تھا اس کے لیے شجر بن جانا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، سب اچھا ہوگا۔ مجھے زندگی کی سچائی کا تب پتہ چلا
जब रास्ते में पड़े फूलों ने मुझसे कहा, दूसरों को खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। ज़िंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना, पहला मसरूफ़, दूसरा मगरूर। मसरूफ़ अपनी मर्ज़ी से बात करता है और मगरूर मतलब के लिए याद करता है। छोटी मगर गहरी बात, जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। बल्कि इसी तरह जब किसी रिश्ते में गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं तो गलत फहमियाँ ख़त्म करनी चाहिए, रिश्ता नहीं। कुछ लोगों को उनके जैसा बनकर दिखाओ तो वो नफ़रत करने लग जाते हैं। समझने की बात यह है कि वो खुद को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ज़िंदगी ने दो चीज़ें तो ज़रूर सिखाई हैं, एक तो अपने आप में खुश रहना और दूसरा अपने रब के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। हो सकता है दुनिया में मुनाफ़क़त बाजी ले जाए, मगर आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदलती और ना सिखाती है जितना उसके दिल पे गुजरी हुई तकलीफ़ें बदलती और सिखाती हैं, वो भी जो उसने तन्हा झेली हों। इंसान को ज़िंदगी में धचके तो लगते रहते हैं, वो दोबारा भी उठ खड़ा होता है, चल भी पड़ता है। जानते हैं इंसान कब दोबारा उठने के काबिल नहीं रहता, तब जब उसको पता चलता है कि उसको गिराने वाला तो वो था जिसके लिए वो खड़ा था। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही ना पाएं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है।